الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات پڑھیں محمد وعلیہ تعریفیں اس مسجود کے لیے جسے حسن سجدہ کریں اور تمام ہدیہ درود و سلام اس ساجد کے لیے جسے خدا حسن کہہ کر یاد کرے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسن والحسين من المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، آپ تمام کی خدمت مقدس میں بعد میں پہلے خاندان اہل بیت کی بارگاہ اقدس میں ماہ مبارکہ رمضان کی 15 تاریخ کی مناسبت سے ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ ہم اور آپ مل کر خاندان اہل بیت کی بارگاہ میں اس مبارک موقع پر ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔ پھر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں کل بھی دعا کی تھی اور آج بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امام مجتبیٰ کا واسطہ تمام اہل ایمان کے رزق حلال و طیب میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار واسطہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا گھروں میں اتحاد، اتفاق، محبت اور خلوص پیدا فرما، رشتوں میں قدر و احترام عطا فرما، اطاعت والدین، صلہ رحمی کی عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، عاق والدین، قاطع رحم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اور محفل میلاد مجتبیٰ ہو مدینہ منورہ ہو، جنت البقیع ہو، روضہ تعمیر ہو چکا ہو، ایک شب میں میلاد ہو رسول کے حرم میں، اور روز گزر کے میلاد ہو جنت البقیع میں، حرم معصومین میں۔ خدایا وہ موقع نصیب فرما جب دو جنتوں کے بیچ میں جنتی بیٹھے ہوئے ہوں اور میلاد ہو رہا ہو، اور میلاد میں
فضائل امام حسن مجتبی حجت ابن الحسن بیان کر رہے ہیں. اللہم صلی اللہ. شاعر اہل بیت مرحوم ہو چکے کافی عرصہ پہلے، پیام اعظمی مرحوم علی اللہ مقامہ. ان کا جو ماں کے حوالے سے کلام ہے بہت کم پڑھا جاتا ہے. اس کلام میں وہ ماں کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. صرف ایک مصرع آپ کی خدمت میں، باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے. باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے، اپنی اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے. اب میرا عنوان پچھلا والا مل گیا، کر قضا قدر والا. اگر ماں چاہے تو اولاد کی تقدیر بدل دے. یہی سمجھانا تھا. ماں سمجھ میں آ گئی، امام سمجھ میں نہیں آیا. ماں اگر چاہے تو تقدیر بدل دے اور امام چاہے تو تقدیر نہ بدلے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال جناب شہزادی کونین نے مولا امام مجتبی کو جو آغوش میں لے کر لوری دی ہے، فرماتی ہیں اشبع ابا کا یا حسن واخلع عن الحق الرسن وعبد الہا ذا المنن ولا توالی ذا الاحن. یہ 4 جملے ہیں عربی میں، ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ویسے تو آپ کو عربی مجھ سے اچھی آتی ہوگی، لیکن چلیے بچوں کے لیے پیش کر دیتا ہوں. فرماتی تھیں اپنی گود میں امام حسن کو لے کر، اشبہ شبی بنو ابا کا اپنے باپ کی، یا حسن اے حسن تم شبی بنو اپنے باپ کی. اب میں کہتا ہوں یا تو سیدہ کی دعا قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی. اور اگر سیدہ کی دعا قبول نہ ہو تو سمجھے کائنات میں کسی کی دعا قبول نہیں. اور اگر سیدہ کی دعا قبول ہے تو شبی ہے مرتضی مجتبی کو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اشبع ابا کا یا حسن، اپنے باپ کی شبی بنو. اے بیٹا حسن کیا کرو گے؟ واخلع عن الحق الرسن، حق کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیاں کھول دو. ایسے علی بنو کہ حق کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیاں کھول دو. وَعْبُدْ إِلَٰهًا ذَا الْمِنَنِ، بیٹا ایسے معبود کی پرستش کرو، عبادت کرو جو صاحب منت و احسان ہے. وَلَا تُوَالِي ذَا الْإِحْن، بیٹا خبردار کسی کینہ پرور سے دوستی مت کرنا. یہ لوری میں جملے تھے. خدا نے ان دونوں برادر کی شباہت کو ایک ہی ذات میں ایسا جمع کیا. اللہ اکبر، کیا انداز تھا، کیا حکمت تھی، کیا طریقہ گفتگو تھا امام حسن مجتبی کا. یہاں تک کہ مشہور روایت سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کل کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے طور پر اماموں کے درمیان کچھ فرق قائم کر لیتے. اب میں جملہ صرف اشارتاً بیان کر رہا ہوں، کہیں چھوٹے امام بڑے امام الگ الگ ہو جاتے ہیں. بڑے امام کا مطلب پہلے تیسرے امام ان کے خیال میں، باقی امام چھوٹے. چھوٹے کا مطلب جو تلوار اٹھائے وہ بڑا اور جو کردار اٹھائے وہ. تو تلوار کی بنا پر امامت کی پہچان یہ ہمارے مکتب کی شان نہیں ہے. یاد رکھیے گا، یہ ہمارے مکتب کی شان نہیں ہے. کسی اور کے مکتب کی ہو تو ہو،
پھر کبھی اگر وقت ملا تو بیان کروں گا کس کے مکتب کی ہے. فی الحال اتنا پہچان لیجئے، مکتب اہل بیت میں پہچان تلوار نہیں ہے، پہچان کردار ہے. اور اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، آپ مولا حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے اب 6 مہینے کا فاصلہ ہو یا اس سے کچھ زیادہ کا فاصلہ ہو، مولا حسن کی آمد کے بعد، مولا حسین کی آمد سے پہلے پیغمبر کی ساری احادیث میں امام حسن کی شخصیت کو اتنا زیادہ کھول کے بیان کیا گیا ہے، اتنا زیادہ کھول کے بیان کیا گیا کہ پیغمبر اس شہزادے کو اپنے دوش پہ بٹھا کے جا رہے اور سامنے سے کسی صاحب نے کہہ دیا نعم المرکب یا غلام. عرب کا طریقہ تھا، لفظ غلام استعمال کرتے تھے بیٹوں کے لیے. آپ کی سواری کتنی عمدہ ہے، اے شہزادے، اے فرزند. اللہ کے رسول نے رک کے فرمایا اور نعم الراکب، یہ دیکھو کہ سوار کیسا خوبصورت ہے. تو سواری کی تعریف کرنا اور ہے، سوار کی تعریف کرنا اور ہے. پیغمبر امام حسن کو اپنے سینے سے لگاتے تھے اور ایسے لگاتے تھے، رخسار چومتے تھے. اپنا لعاب دہن آپ نے، اللہ اکبر، امام حسن کے دہن میں دیا. امام حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے 2 شہر ہیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں. دونوں شہروں کی جو شہر کی دیوار فصیل کہلاتی ہے، سور بلد، وہ لوہے کی بنی ہوئی ہے اور ان کے اندر کے دروازے سونے کے بنے ہوئے، گولڈ کے بنے ہوئے. اور ان دونوں شہروں میں اتنے لوگ آباد ہیں کہ 70 ہزار زبانیں بولی جاتی ہیں. ان دونوں شہروں میں اتنے لوگ آباد ہیں کہ ہر شہر میں 70,000 لینگویج استعمال ہوتی ہیں، زبانیں بولی جاتی ہیں. اور آپ فرماتے ہیں میں اور میرا بھائی حسین ان دونوں شہروں میں بولی جانے والی ساری زبانوں کو جانتے ہیں. جو لعاب چوسے وہ 70 یہاں 70,000 70,000 1,40,000 زبانوں کو جانتا ہو. جس کا لعاب ہو وہ امی ہو. اللہ عجیب انداز فکر ہے سوچنے والوں کہ فضائل آل محمد سے محمد سمجھ میں ہے. اصل بات پڑھے محمد و آل محمد. تو امام علیہ السلام کے بچپنے کے واقعات میں اللہ کے رسول نے امام حسن کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہم انی احب، پروردگار میں اس سے محبت کرتا ہوں. پروردگار فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر. میں جملہ کیا ترجمہ کروں؟ حبیب محبوب سے کہتے ہیں کیونکہ یہ مجھے بڑا محبوب ہے تو اس سے اپنا محبوب بنا لے. اے خدا مجھے حسن سے محبت ہے، تو حسن سے محبت کر لے. تو بات سمجھ میں آتی ہے اس میں میرا اور آپ کا حصہ کہاں ملا؟ بھائی رسول خدا کو امام سے محبت اور آپ خدا سے کریں، خدا اس سے محبت کر لے. ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ میں وہ احبہ میں یحبہ ہوں، اور اے خدا جو اس سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے. تو کل کی محفل سے آج کی محفل تک کا سفر ہے محبوبیت پروردگار. جو حسن سے محبت کرے گا اور رسول خدا کے فرمان کے مطابق خدا کا محبوب ہو جائے گا. جس کو محبوب ہونا پسند ہو اسے چاہیے کہ امام حسن مجتبیٰ کا میلاد منعقد کرے، آپ سے محبت کرے. تو امام کی شخصیت میں بچپن کے واقعات میں ایک جملہ اپنی خدمت میں. اور اب یہ روایت 2 انداز سے کی گئی. 14 مہینے کا سن تھا مولا کا.
یا آپ کا سن 5 برس کا ہے، ہجرت کا 8واں برس ہے، تو سن 5 برس کا ہے، اور وہ پیغمبر کے نکاح میں آنے والی خواتین میں ایک خاتون کا نام ہے ام حبیبہ۔ ام حبیبہ کے ابا جان، ام حبیبہ کے ابا جان ملنے آئے، اور یہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بہت غور کیجئے گا، اب یہ ساری تاریخیں بیان کرتی ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی کی بیٹی پیغمبر کے نکاح میں آئے تو اس کا اسلام ثابت نہیں ہو جاتا۔ ام حبیبہ کے ابا جان اسلام نہیں لائے، مدینے پہنچے، اور مدینے پہنچنے کے بعد یہ آئے کس لیے تھے؟ یہ آئے اس لیے تھے کہ کفار مکہ سے کیے گئے ایگریمنٹ پر کچھ اور ضمانت حاصل کر لیں، اور جب ملاقات کی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، تو مولا نے ارشاد فرمایا کسی مزید ضمانت کی حاجت نہیں ہے، پیغمبر جو زبان دے چکے وہی کافی ہے، کسی مزید ضمانت کی ضرورت نہیں ہے، آپ مطمئن رہیے، پیغمبر نے جو ایگریمنٹ کر لیا حدیبیہ کے نام سے، اس میں کوئی کمی، کوئی پرابلم نہیں آنے والی ہے۔ بعض روایات کہتی ہیں یہ ابھی کھڑے تھے، بات کر رہے تھے کہ اچانک دروازے سیدہ سے امام حسن باہر آئے۔ اب یا سن 14 برس کا ہے تو کم سنی ہے، یہ سن 5 برس کا ہے، تو انہوں نے آغوش میں اٹھا کے امام حسن کو ان سے ایک درخواست کرنا چاہیے۔ کہنے لگے حسن آپ نانا سے کہیں نا کہ آپ کی بات قبول کریں، سفارش کروا دیں ہماری۔ میں سوچتا ہوں کافر تو تھے، وسیلے کے قائل تھے، اور وسیلہ بھی نواسے کو بناتے تھے اپنی بیٹی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آئے تھی بیٹی کے پاس، بیٹی کے پاس بھی آئے تھے، بیٹی نے لفٹ نہیں کرائی، وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ خیر، اب یہ گود میں لے کے کہتے ہیں کہ حسن آپ تو سفارش کر دیجئے۔ اب بچپنا کہیں، 14 مہینے کی بات ہو کہ 5 سال کی بات ہو، تاریخ کا عجیب جملہ ہے، امام حسن نے ام حبیبہ کے ابا جان کی ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی، ایک ہاتھ سے ناک، داڑھی اور ناک پکڑ کے فرمایا اللہ اکبر کہ اگر تو کلمہ طیبہ، کلمہ اسلام پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دے، تو میں تیری سفارش کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی امام حسن نے یہ جملے ارشاد فرمائے، بہت غور کیجئے گا، امام حسن سب کو کھٹکتے تھے، اور کیوں کھٹکتے تھے؟ ایک تو جملہ آپ نے سن ہی لیا، ناک پکڑ لے اگر کوئی بچہ اور داڑھی پکڑ لے، تو قبلہ عرب میں ناک ہی تو مہنگی تھی، اور اگر ناک کسی نے پکڑ لی تو ناک ان کے کنٹرول میں آ گئی۔ اب تو سمجھ میں آیا، جو حسن سے ٹکرائے گا اس کی ناک حسن کے کنٹرول میں آ جائے گی۔ ناک پکڑ کے فرمایا، داڑھی پکڑ کے کلمہ پڑھو، میں سفارش کر دوں۔ جیسے ہی آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، مولا کائنات مسکراتے ہوئے اپنے شہزادے کو سینے سے لگا لیتے ہیں، فرماتے ہیں بالکل خدا نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا جیسے زکریا کو یحییٰ عطا کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ بچپن کے واقعات مولا حسن نے مجتبی، بچپن کے واقعات میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور یہ جملہ اس لیے انتہائی اہم ہے کہ ویسے تو مولا کی شخصیت میں بہت تلاش کرتا رہا کہ مولا کی کنیات
مولا کے القابات جب میں دیکھ رہا تھا بارگاہ میں لگے بینرز کو، میں نے دیکھا کہ لکھا ہے حسن مجتبیٰ، وہ لکھا ہے حسن مجتبیٰ، وہ لکھا ہے حسن مجتبیٰ۔ ایسا محسوس ہوا جیسے امام حسن مجتبیٰ کے اور القابات نہیں ہیں۔ 11 القابات تو عام طور سے زیارت مرا آ جاتے ہیں، مولا امام مجتبیٰ کی 7 زیارتیں ہیں۔ کتاب کا نام موسوعۃ زیارات المعصومین، موسوعۃ زیارات المعصومین، عربی اعتبار سے 5 جلدوں میں کتاب ہے یہ، اور اس میں 7 زیارتیں مولا حسن کی ہیں۔ ان 7 زیارات میں مولا کا درود بھی شامل ہے، مولا کا سلام بھی شامل ہے۔ اس میں امام کے القابات تلاش کریں تو امام کے القابات میں یہ ایک اچھا موقع ہے کہ جب کبھی آپ سجائیں بارگاہ کو، جب کبھی آپ اپنے اعتبار سے امام کا میلاد منائیں، تو ایسے ہی تو بچوں کو یاد ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے مجتبیٰ کے معنی کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چلیے، آخر کیا فرق ہے مصطفیٰ، مرتضیٰ اور مجتبیٰ؟ تینوں کے معنی ایک ہیں اردو کے لحاظ سے، چنا ہوا، چنا ہوا اور چنا ہوا، سلیکٹڈ، سلیکٹڈ اور سلیکٹڈ۔ کیا تینوں کے ایک ہی معنی ہیں؟ تو پھر کیا ہم پیغمبر کو مجتبیٰ کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم مولائے کائنات کو مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم امام حسن کو مرتضیٰ کہہ سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں کہہ سکتے ہیں۔ کوئی فرق تو ہوگا نا؟ ان القابات کی خصوصیت کوئی تو ہوگی۔ قبلہ آپ جب روزہ کھولتے ہیں تو کتنے قسم کا آئٹمس آپ کے سامنے بنے ہوتے ہیں معدے کے، اور کتنے بنے ہوتے ہیں بیسن کے۔ ہر ایک کا نام الگ الگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے کیونکہ ابھی روزہ کھول کے جو افطاری کا ذائقہ اب تک زبان پر ہے، اب اس کے علاوہ اور مثال کہاں سے لاؤں؟ بغیر پکوڑوں کے روزہ کہاں کھلتا ہے؟ دیکھا آواز آگئی، بے شک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ان کا نہیں کھلتا۔ اب کئی قسم کے پکوڑے ہیں سمجھانے کے لیے، سب بنے کس سے؟ بیسن سے۔ نام الگ الگ ہے، شیپ الگ الگ ہے، ذائقہ الگ الگ ہے۔ تو آخر یہ تینوں نام جو ہیں القاب کے عنوان میں کوئی تو فرق ہوگا۔ اس فرق کو تلاش کرنے کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں، لغت میں نہیں، خدمت معصوم میں لیے چلتا ہوں۔ لغت میں جائیے گا تو کیا ملے گا آپ کو؟ آئیے معصوم سے پوچھتے ہیں، مولا یہ تینوں القابات کے درمیان فرق کیا ہے؟ اس کا جواب مولا نے خوب دیا ہے۔ اور کون سے مولا نے دیا ہے؟ امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور کہاں دیا ہے؟ زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر، زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر۔ وَاصْطَفَاكُمْ لِعِلْمِهِ وَارْتَضَاكُمْ لِغَيْبِهِ وَاجْتَبَاكُمْ بِقُدْرَتِهِ۔ 3 جملے میں نے درمیان کا جملہ چھوڑ دیا، وَاخْتَارَكُمْ والا، کبھی مختار کی بحث نہیں کر رہا تھا میں۔ 3 جملے یاد رکھیں۔ وَاصْطَفَاكُمْ بِعِلْمِهِ، اللہ نے اے آل محمد آپ سب کو مصطفیٰ کیا، اور جب کسی کو چنا جاتا ہے اپنے علم کے لیے تو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو جو خدا کے علم کا مظہر ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔
پھر وَارْتَضَاكُمْ لِغَیْبِهِ، اور اے آل محمد آپ سب کو خدا نے چن لیا اپنے غیب کے مظہر کے لیے. جو خدا کے غیب کے مظہر ہوں انہیں مرتضی کہتے ہیں. وَاجْتَبَاكُمْ بِقُدْرَتِهِ، اور اے آل محمد آپ سب کو خدا نے چن لیا اپنی قدرت کے مظہر کے طور پر تو مجتبی کہتے ہیں. جو خدا کی قدرت کا مظہر ہو وہ مجتبی ہے، جو خدا کی غیب کا مظہر ہو وہ مرتضی ہے، جو خدا کے علم کا مظہر ہو مصطفیٰ ہے. تینوں کے معنی ایک بھی ہیں اور الگ الگ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ بار بار جو استعمال کرتے ہیں آپ نام میں مولا کے، مجتبی واضح ہو گیا. حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو سب سے پسند تھا اپنا لقب وہ کیا تھا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں. مولا حسن کو خود اپنا لقب سب سے زیادہ کون سا پسند تھا؟ کریم پسند تھا، بر پسند تھا، بر نیکی کرنے والا. بر اور ہے، بر اور ہے. بر کہتے ہیں نیکی کو، بر کہتے ہیں نیکی کرنے والے کو. یہ اردو کا بر نہیں ہے، بر دکھا ہوا وہ نہیں ہے، یہ عربی کا بر. سمجھانا پڑتا ہے نا، یہ کیا کریں. اردو کا بر دکھا ہوا اور ہے، یہ عربی کا ہے. تو بر اور ہے اور بر اور ہے. زیر کے ساتھ تو عمل کے معنی میں، زبر کے ساتھ تو عامل کے معنی میں. لفظ بر امام کی لقب کے طور پر ہے. زکی آپ کا لقب ہے، ٹھیک. تقی آپ کا لقب ہے، نقی آپ کا لقب ہے، مہدی آپ کا لقب ہے، قائم آپ کا لقب ہے، بقیت المؤمنین آپ کا لقب ہے. آپ کو سب سے زیادہ ان القابات میں سے کون سا لقب پسند تھا؟ تمام تر سیرت کی کتابوں سے ایک بات سامنے آئی کہ جیسے بالکل مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے سارے القابات میں سے ایک لقب بہت پسند تھا، وہ تھا ابو تراب. اور ایسے ہی امام مجتبی کو اپنے سارے القابات میں سے ایک لقب بہت پسند تھا، وہ ہے سید. یعنی اللہ کے رسول نے جس پر سب سے زیادہ زور دیا آپ کے القابات میں، اور آپ کو اپنی ساری زندگی حیات طیبہ میں وہی لقب بہت پسند رہا، سید، سردار. اللہ اکبر. کبھی ایسے بھی امام کو یاد کریں، السلام علیکہ یا سید، اے سید آپ پر ہمارا سلام ہو. اگر بغیر کسی اضافت کے، بغیر کسی جملے کے ملائے ہوئے لفظ سید کہا جائے تو اس سے مراد کوئی امام اور نہیں، کوئی نبی اور نہیں سوائے امام حسن مجتبی علیہ السلام. اور رہی بات کنیتوں کی، خیر تو کنیتوں میں دو کنیتیں معروف، ایک غیر معروف ایک معروف ہے. ایک ابو القاسم ہے جو غیر معروف ہے، اور ایک ابو محمد ہے جو معروف ہے. ابو محمد محمد کے والد، ابو القاسم قاسم کے والد. آپ کی اولادوں میں کوئی قاسم ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی اولادوں میں کوئی محمد ہے کہ نہیں؟ جواب جی نہیں. تو ابو محمد آپ کی کنیت ہے، ابو القاسم بھی آپ کی کنیت، دو کنیت ہیں آپ کی. القاب آپ کے جو بیان کیے گئے وہ 11 القاب ہیں، کم از کم 11 القاب. ان میں سے ایک لقب اسیر، کیونکہ تلفظ کے اعتبار سے خطابت میں وہ تجوید کے قواعد پر عمل نہیں ہو پاتا.
اس لیے میں اس کو کھول کے پڑھ دیتا ہوں. الف سا 3 نقطے والا، یا اور را. اب سمجھے ہمارے تمام بچے کہ اثر سے نکلا جو لفظ ہے اسے اسیر کہتے ہیں. امام حسن مجتبی کے القاب میں سے ایک لقب اسیر ہے. اسیر اسے کہتے ہیں جس سے فضیلتوں میں سب پر چن لیا گیا ہو، یعنی جس کے نقش پا ڈھونڈ کر خود فضیلت پہنچے اسے حسن کہتے ہیں. اللہ اکبر. امام کے القابات میں سے لقب بہت سارے. تو یہ دیکھ کر میں نے آپ کی خدمت میں چاہا کہ ان القابات پہ ایک توجہ ہم کر لیتے. امام علیہ السلام کے بچپن کے واقعات میں کچھ واقعات تو بہت معروف ہیں اور سب کے سنے ہوئے، لیکن شاید کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی واقعے سے کوئی پیغام مقصود ہوتا ہے. تشریف فرما تھے اپنے نانا کے ساتھ. ایک مرتبہ کسی ایسے عرب کے جاہل کو اپنے سامنے پایا جو دشمن محمد بن کر آیا تھا، اور دشمن محمد بھی ایسا بن کر آیا تھا کہ اگر ذرا سا اس کو موقع ملتا تو پیغمبر کو شہید کر دیتا. انتہائی غصے کے عالم میں انتہائی خوفناک انداز سے آیا یہ شخص پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے. اور آنے کے بعد اس نے اب سوال شروع کیے کہ آپ نے، یہ تو میرے الفاظ ہیں، آپ نے، اس نے تو اپنے انداز سے کہا کہ نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، سب کو پریشان کیا ہوا ہے، کیسے نبی ہو؟ ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، آل فول جو وہ کہہ سکتا ہوگا. روایت میں بہت سخت جملے ہیں کہ اس نبی کی شان میں گستاخی کی بہت شدید، کہ اگر کوئی ہے تمہارے پاس علم نبوت کا تو لاؤ، بتاؤ مجھے. اس طرح کی باتیں کر رہا تھا وہ. اللہ کے رسول نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، بہت غور کیجئے گا، کہ اگر تم چاہو تو تم سے میرے بدن کا ٹکڑا بات کرے. بتانا یہ تھا کہ اگر جز سے قانے ہو جاؤ گے تو کل کے بولنے کی حاجت پیش نہ آئے گی. اب سوچئے ایسے آدمی سے پیغمبر یہ جملہ فرمائیں تو اس کے غصے کا عالم کیا ہوگا. یعنی کوئی آپ سے ہم سے بات کرنے کھڑا ہو غصے کے عالم میں اور ہم کہیں کہ ہمارے ٹکڑے سے بات کر لو، تو غصہ تو بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. اس نے کہا کیا بدن کے ٹکڑے بھی بولتے ہیں؟ چاہو تو دیکھو کیسے بولتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی گفتگو روک دی اور یہیں سے گفتگو شروع کی ٹکڑے مصطفیٰ نے. مصطفیٰ کے ٹکڑے کو مجتبیٰ کہتے ہیں. اللہ اکبر. سمی الحسن حسنن، آپ فرماتے تھے حسن کو حسن اس لیے کہا گیا. میں نے کل تو پڑھا تھا آپ کی خدمت میں کہ خوبصورتی کے عنوان میں ہے، لِأَنَّهُ بِإِحْسَانِ اللَّهِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. حسن کو اس لیے حسن کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے احسان سے آپ کے نام کو منتخب کیا ہے، وہ محسن ہے تو اس کو حسن قرار دیا. بہت غور کیجئے گا. پھر فرماتے ہیں حسین حسن کی تصغیر ہے. اس کو آسان کر دیتا ہوں، یعنی تصغیر کہتے ہیں چھوٹے پن کو. چلیے آسان کر لیں. اور رجل کہتے ہیں پورے مرد کو، رجیل کہتے ہیں چھوٹے مرد کو. بات واضح ہوئی. ایسے ہی یہ لفظ ہے. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب حسن کی تصغیر حسین ہے، یعنی حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے، حسین کو بڑا کر دو تو حسن بنتا ہے. ہمارے یہاں یہ مزاج ہی نہیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
نہیں ہے نا مزاج؟ اب یہ مشہور واقعہ صرف آپ کی خدمت میں اشارہ مکمل کر رہا ہوں، ورنہ قسم بخدا کتنی کتابیں اٹھا کے دیکھیے آپ، اکثر روایات میں آپ کو دونوں بھائی ساتھ ساتھ ملیں گے، ہر جگہ ساتھ ساتھ فضائل کے مناقب کے ابواب میں، حتیٰ کہ پیر کے دن کی زیارت میں دونوں بھائی ساتھ ساتھ ہیں۔ خدا نے ایسے ساتھ ساتھ رکھے ہیں کہ ظاہراً تو الگ الگ ہوئے، مگر جب آگے چل کر سید سجاد کے نکاح میں امام حسن کی بیٹی آئیں، اب وہ سوال بھی حل ہو گیا کہ امامت جو آگے بڑھی ہے، امامت جو آگے بڑھی چوتھے امام کے بعد پانچویں امام دو اماموں کا خلاصہ ہیں۔ پانچویں امام کی والدہ امام حسن کی بیٹی اور والد مولا حسین کے بیٹے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ نور جو عبد المطلب کی صلب میں ایک تھا، وہاں سے آگے دو ہو گیا، پھر آگے چل کر سید سجاد اور فاطمہ بنت حسن کی شکل میں خدا نے پھر ملایا، پھر ایک ہو گیا، یعنی پھر علی و فاطمہ ملے تو زمانے کو محمد نصیب۔ باقر العلوم صلوات پڑھے محمد والے آگے ڈھونڈتے نا کہ مولا حسن کی اولاد ہے، دیکھ لیجئے تو مولا حسن بیٹھے ہوئے ہیں گود، اور اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ اب کون بولے گا؟ اب کل نہیں بولے گا، اب جز بولے گا۔ جز نے بولنا شروع کیا، ارشاد فرمایا کہ تمہارا مخاطب کوئی کن ذہن نہیں ہے، کیا شائستگی ہے، اور نہ تمہارا مخاطب کسی کن ذہن کا بیٹا ہے۔ گویا یہ تو بات سمجھا دی امام حسن نے، اگر ابا کن ذہن ہو سکتا ہے کن ذہنی ابا سے بیٹے میں آ گئی ہو، تو تمہارا مخاطب نہ تو خود کن ذہن ہے اور نہ کسی کن ذہن کا بیٹا ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ میں اپنا تعارف کراؤں تو میں فقیہ ہوں، غبی کی ضد فقیہ ہے۔ امام نے عالم نہیں کہا، اپنے آپ کو فقیہ کہا۔ فقیہ اور ہے، عالم اور ہے۔ عالم وہ جو علم حاصل کرے، فقیہ وہ جو علم سمجھا دے۔ فرمایا تمہارا مخاطب غبی نہیں ہے، فقیہ ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ تم جاہل ہو تو پریشان نہ ہو، میرے پاس جہالت کی دوا بھی ہے، اور تمہاری جہالت کی دوا کے لیے یہ سمجھو میرے پاس پورا سمندر ہے، ایسا سمندر ہے علم کا کہ جسے ڈول کے ذریعے سے ناپا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ شان تھی امام حسن مقدس آپ کے الفاظ سے کہ جو سامنے آپ بیان کر رہے تھے۔ پھر آپ نے اس کے حالات کو بیان کیا، کیسی میٹنگ ہوئی تھی۔ بچپن سے حسن ساری میٹنگز کو جانتے ہیں۔ سوچئے گا اب میٹنگ چاہے ادھر کر لو یا ادھر کر لو، حسن کو سب پتا ہے۔ آپ نے پوری میٹنگ کا احوال بتایا، تم نے فیصلہ کیا وہ بتایا، تم گھر سے چلے کیسے، موسم کیسا تھا، کیسے بدلا، وقت کیا تھا، دل کا حال کیا تھا، آنکھوں کا حال کیا تھا، زبان کا حال کیا تھا۔ خشک زبان تھی، کانٹے پڑے جاتے تھے، آنکھوں میں اندھیرا تھا، دکھائی کچھ دیتا نہ تھا، ہاتھوں کو سجائی نہ دیتا تھا، پہاڑ اور ٹینوں سے وحشت ہوتی تھی۔ ایسی تمہاری حالت تھی جیسے زرارہ کے گھوڑے کی حالت ہوتی ہے کہ آگے بڑھے تو کاٹ دیا جائے، پیچھے ہٹے تو کاٹ دیا جائے۔ تم ایسی حالت میں تھے، نہ ادھر واپس جا سکتے تھے نہ آگے بڑھ سکتے تھے، یہاں تک کہ تم اس علاقے تک آ پہنچے اور تمہیں ہم دکھائی دے گئے۔
اس نے سنا یہ ساری باتوں کو، کہتا یہ بتائیے آپ میرے اندر بیٹھے تھے؟ اللہ اکبر. حسن اسے کہتے ہیں جو معافی ضمیر کو پڑھ لیتی ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھیے وہ معافی ضمیر کیوں نہ پڑھیں جو نسب پڑھ لیتے ہوں. تب بیان کر کے فرمایا تو کلمہ پڑھ کے جائے گا، اور اس نے کلمہ پڑھا حسن کے ہاتھ پر. جب بھی کبھی حسن ملتے تھے تو بڑے احترام سے، کیا حسن کا انداز ہے. بات کو سمیٹ رہا ہوں، ابھی میلاد کا سلسلہ آگے تک پہنچانا ہے، اور رضا بھائی آ چکے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. حالانکہ ہم نے پڑھا بھی نہیں تھا یا سلی الرضا، پھر بھی آ گئے. اگر پڑھا ہوتا تو جلدی آ جاتے. یہ اور تو امام حسن مجتبیٰ کی آمد کے حوالے سے دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ میلاد ایسا ہی ہو کہ آپ کے چہروں میں مسکراہٹ ہو. میلاد مجلس کی طرح نہ ہو کہ بیٹھے ہوئے سوچوں میں غم. آپ آئیے، خوشی کا عنوان ہے، اور یہ خوشی منانا بھی عبادت ہے، مسکرانا بھی عبادت ہے، اور کسی کو مسکرانے کی دعوت دینا بھی عبادت ہے، جبکہ اس کی توہین نہ ہوتی ہو، اس کی غیبت نہ ہوتی ہو، اس کی اہانت کا عنوان نہ بنتا ہو. تو آپس میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرنا جو مزاح المومن میں آتی ہوں، عبادت ہے. اسی مناسبت سے میں نے چاہا کہ آج کی محفل کو آپ کے حوالے کروں. یقیناً حق تھا وہ تودا نہیں ہو سکا. امام حسن کی شخصیت کو بیان کرنے کی بہت کچھ باتیں ذہن میں تھیں، لیکن اب آئیے، ایک نماز کل بیان کی تھی، ایک نماز آج سن لیجیے. کل کی نماز تھی 4 رکعت، دو رکعت کر کے پڑھی جاتی. یعنی وہ جو ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص والی نماز، اور باقی 14 معصومین کی اپنی نمازوں میں سے امام حسن کی ایک اور نماز بھی ہے، اور یہ بالکل مشابہ ہے نماز علی ابن ابی طالب کے. دن جمعے کا ہے، دن جمعے کا ہے. مولا حسن کی تاریخ مہینے میں 4 تاریخ، چوتھی تاریخ مولا حسن کی ہے. دن کی ساعتوں میں دوسری ساعت جب سورج نکلے اور سرخی ابھی باقی ہو، وہ خاص ساعت امام حسن کی ہے. امام حسن کی ساعت میں امام حسن کی نماز جمعے کا دن، اور اگر 4 تاریخ یاد رہے تو اس دن بھی پڑھ لیجیے گا. یہ نماز کون سی ہے؟ نماز علی ابن ابی طالب، نماز حسن بھی کہلاتی ہے. اس کا طریقہ مختلف ہے، تھوڑا سا طویل ہے. سب سے مشکل نماز 14 معصومین کی نمازوں میں سے مولا حسین کی نماز ہے، سب سے مشکل نماز، جو مجھ جیسا بھی اگر پڑھنے کھڑا ہو جائے تو 2-2.5 گھنٹے کہیں نہیں جاتے. اب یہ امام حسن کی دوسری نماز کیا ہے؟ اس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص ہے. زیادہ نہیں، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص. زیادہ نہیں ہے یہ. اگر آپ امام حسین کی نماز سن لیں گے تو پھر آپ کہیں گے ہاں یہ کم ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو یہ 4 رکعت نماز جمعے کے دن خاص پڑھنے کی تاکید مولا حسن مجتبیٰ کے نام سے، اور اس نماز کے بعد 2 رکعت کر کے نماز مکمل کیجئے. نماز کے بعد پھر امام کی زیارت پڑھیے. اور جمعے کا دن خاص وہ دن ہے. ویسے تو ہر امام کی زیارت کا عنوان الگ الگ دنوں کے اعتبار سے ہے، البتہ جمعے کے دن سارے اماموں کی معصومین کی زیارت ایک ساتھ پڑھے جانے کا بھی ایک تاکیدی عمل بیان کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرنے سے پہلے، اور دعا تو ہم پہلے ہی کر چکے، امام حسن کی یاد میں کیا شخصیت تھے میرے مولا، توسل کی بات کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بات سمجھانے کے لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید اب دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو کھانا پک چکا، اب ذائقہ تبدیل کیسے ہو. مثال دے رہا ہوں، اب تو
آنا پک چکا، اب ذائقہ تبدیل کیسے ہوگا؟ اب تو شکم مادر میں اولاد کی جنس بن چکی، اب تبدیل کیسے ہو؟ امام حسن مجتبی کی شخصیت تو وسیلہ پروردگار کہ چاہیں تو شکم مادر میں تو جنس بن چکی ہو اس کو تبدیل کر دے۔ اور تاریخ کا جملہ ہے کہ بیچارہ وہ تیل بیچنے والا، حبشہ کا رہنے والا، وہ امام کی خدمت میں کہتا ہے مولا جب میں گھر سے چلا تیل بیچنے کے لیے یہاں پر آیا تو میری اہلیہ درد ذہ میں مبتلا تھی۔ درد ذہ کا مطلب لیبر پین، یعنی بالکل ڈیلیوری کا وقت آ گیا۔ اب مجھے بتائیں جب ڈیلیوری کا وقت آ گیا تو اب بیٹا ہو یا بیٹی؟ اب دعا کا فائدہ ہے کوئی؟ اب جو خدا نے دینا تھا وہ دے گا۔ کہتا ہے مولا دعا کر دیں بیٹا ہو جائے۔ اللہ اکبر، سوچئے گا کہ کیا اب دعا کا فائدہ ہے کوئی؟ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ کھانا پک چکا ہے، اب ذائقہ تبدیل کیسے ہو؟ دعا سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ کے اذہان کو میں وہاں تک لانا چاہ رہا ہوں، اس منزل پر پہنچ کر بھی توسل مت چھوڑیے کہ جہاں آپ کے لحاظ سے اسباب کے اعتبار سے اب دعا کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہ آئے۔ اب کیا فائدہ؟ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ نہیں، اب بھی فائدہ ہے۔ دعا کبھی بھی بے فائدہ نہیں ہوتی، اور جب توسل حسن سے ہو تو خدا کا احسان کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے ارشاد فرمایا لوٹ جاؤ اپنے گھر، جاؤ، تمہاری بیوی اپنی گود میں تمہارے بیٹے کو لیے بیٹھی ہے۔ تمہاری بیوی تمہارے گھر میں تمہارے بیٹے کو اپنی گود میں لیے بیٹھی ہے۔ یہ دوڑ کر گیا، دوڑ کر آیا، گیا بھی اور آیا بھی، اور امام کے قدموں پہ گر گیا۔ تو جو لگانے والا آئل تھا وہ تو بعد میں لگایا گیا، پہلے امام نے اس کے مسئلے کو ایسے حل کیا۔ جب پہلے آیا تھا تو بیوی کا وقت وضع ولادت تھا، خبر نہ تھی کیا ہونے والا ہے۔ حسن کی دعا نے تقدیر بدلی۔ میں سوچتا ہوں جس کا چھوٹا بھائی راہب کو 7 بیٹے عطا کر دے تو قبلہ حسن کے چھوٹے کو حسین کہتے ہیں، حسین کے بڑے کو حسن کہتے ہیں۔ یہی سمجھانا تھا آپ کی خدمت میں، اور گفتگو تمام کر رہا ہوں چونکہ بہرحال اب آپ کی خدمت میں ابھی وقت دعا نہیں ہے، یہ وقت قنوت ہے۔ کیا مطلب جی حضور؟ 2 رکعت نماز میں 2 رکعت نماز میں جو خدا سے مانگے جانے والی کیفیت کا وقت ہے اسے قنوت کا ہوتا ہے، اور سب سے شارٹ وہی کرتے ہم۔ تو قنوت کا وقت آ گیا، ابھی میلاد جاری و ساری ہے عبادت کی طرح سے، آپ نے نہیں اٹھنا، سے مجھ غریب نے اٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ۔